अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम एक ऐसे खूबसूरत इस्लामिक मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही आप जानते हो। यहाँ की खूबसूरत सफेद इमारतें, लोगों की सादा जिंदगी और इस्लाम से बेपनाह मोहब्बत, ये सब आप देखकर दंग रह जाएंगे। यहाँ बिजली, पानी, गैस सब कुछ फ्री है। इस मुल्क में दुनिया के जदीद शहर भी हैं और तारीखी भी। ये वही सरजमीन है जहाँ से इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ताल्लुक है, जो मुहद्दिस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं और किताब सनने अबी दाऊद के मुसन्निफ भी हैं। इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ताल्लुक भी इसी सरजमीन से है। तो आज हम तुर्कमानिस्तान की सैर करने जा रहे हैं। आज की वीडियो इंतहाई जबरदस्त है, तो चलिए वीडियो का शानदार आगाज करते हैं। तुर्कमानिस्तान का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ तुर्कमानिस्तान है। ये सेंट्रल एशिया का एक गुमनाम मगर हसीन तरीन मुल्क है। इस मुल्क की सरहदें कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के साथ लगती हैं। तुर्कमानिस्तान को कैस्पियन सी भी लगता है, जो दुनिया के खूबसूरत तरीन समुद्रों में आता है। इस मुल्क का कुल रकबा 4,91,000 मुरब्बा किलोमीटर के करीब है, जिस हिसाब से ये दुनिया का 52वां बड़ा मुल्क है। तुर्कमानिस्तान में कुदरती जंगलात, पहाड़, रेगिस्तान और लंबे लंबे दरिया ये सब मौजूद हैं। इसी वजह से तुर्कमानिस्तान के कुल रकबे के 24,000 मुरब्बा किलोमीटर पर पानी मौजूद है। मुल्क की कुल आबादी 70,57,000 लोगों के करीब है और ये दुनिया का 105वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। नाज़रीन, तुर्कमानिस्तान का मौसम गर्मियों में इंतहा का गर्म और सर्दियों में इंतहाई ठंडा होता है। सर्दियों में खुश्क ठंडी हवाएं चलती हैं और मुल्क के बेशतर इलाकों में बर्फबारी भी होती है। क्या आप जानते हैं कि तुर्कमानिस्तान में एक ऐसा गड्ढा भी मौजूद है जिसे दोज़ख का दरवाजा कहा जाता है? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो गड्ढा है जिसके अंदर पिछली कई दहाइयों से आग लगी हुई है। अब सवाल ये है कि ये आग कब और कैसे लगी। दरअसल ये कहानी 1971 में शुरू हुई, जब सोवियत यूनियन के माहिरीन ने यहाँ कुदरती गैस ढूंढने के लिए खुदाई शुरू की, तो अचानक जमीन धंस गई और एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। गड्ढे से मीथेन गैस बड़े पैमाने पर निकलने लगी। माहिरीन घबरा गए और सबने ये फैसला किया कि इस गैस को आग लगा दी जाए ताकि गैस खत्म हो जाए और इर्द गिर्द के इलाके नुकसान से बच जाएं। माहिरीन ने गैस को आग लगा दी, मगर ये आग आज दिन तक जल रही है। तुर्कमानिस्तान के लोगों ने इस गड्ढे को द डोर ऑफ हेल का नाम दिया, यानी दोज़ख का दरवाजा। पूरी दुनिया से माहिरीन और सयाह इस गड्ढे को देखने के लिए सालाना यहाँ आते हैं। नाज़रीन, तुर्कमानिस्तान को सेंट्रल एशिया का नॉर्थ कोरिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की आम आवाम से लेकर गैर मुल्की सयाहों तक सब पर हुकूमत कड़ी नजर रखती है। मीडिया, सियासत और इंटरनेट, इन सब पर हुकूमत का राज है और मुकम्मल कंट्रोल है। अवाम को ज्यादा आजादी हासिल नहीं है, हत्ता कि गैर मुल्की सयाह भी आजादाना नहीं घूम सकते। इनके साथ भी एक हुकूमत का कारिंदा होता है जो सिर्फ मखसूस मकामात का विजिट ही करवाता है। यहाँ के मुकामी लोग भी दूसरे मुल्कों में बहुत कम सफर करते हैं, क्योंकि इनको पासपोर्ट और वीजा हुकूमत की तरफ से जल्दी नहीं दिया जाता। आपको हैरान कुन बात बताएं, बेशक ये एक इस्लामिक मुल्क है, मगर यहाँ दाढ़ी रखने पर मुकम्मल पाबंदी है और ये एक नौजवान लोगों का मुल्क है। लेकिन ये लोग इस्लाम से मोहब्बत करने वाले हैं। दाढ़ी ना रखना हुकूमत के कवानीन में से एक है। तुर्कमानिस्तान के सदर सरदार बर्दी मोहम्मद हैं, जो एक खूबसूरत पर्सनैलिटी रखने वाला अयाश नौजवान सदर है। इस इंसान ने अपनी पसंद की तमाम चीजों के बड़े बड़े मुजस्मे मुकम्मल सोने से तैयार करवा कर मुल्क के बड़े बड़े चौकों में, चौराहों में खड़े करवा दिए हैं। हत्ता कि इसने अपने सबसे प्यारे कुत्ते का बहुत बड़ा मुजस्मा मुकम्मल गोल्ड से तैयार करवा कर एक बहुत बड़े चौक में खड़ा करवा दिया है। इस इंसान के पास दुनिया की बेहतरीन लग्जरी गाड़ियां, अपनी याचेस और प्राइवेट जेट्स भी मौजूद हैं। सिक्योरिटी इतनी जबरदस्त है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। नाजरीन, तुर्कमानिस्तान का दारुल हुकूमत इश्काबाद है।
جو دنیا کا خوبصورت ترین شہر تصور کیا جاتا ہے۔ اس شہر کو اتنی ترتیب کے ساتھ بنایا گیا ہے کہ دیکھنے والے کو لگتا ہے ہم کسی اور ہی دنیا میں گھوم رہے ہوں۔ عشق آباد میں آپ کو ہر عمارت سفید رنگ کی ہی نظر آئے گی، حتیٰ کہ رات کے وقت ان بلڈنگز میں روشنی بھی زیادہ تر سفید ہی چلائی جاتی ہے۔ حکومت اور لوگوں کا ماننا ہے کہ سفید رنگ خوش قسمتی کی علامت ہے۔ عشق آباد میں اتنی صفائی ہے کہ سڑکوں، گلی محلوں اور سیاحتی مقامات پر آپ زمین پر بیٹھ کر بھی کھانا کھا سکتے ہیں۔ عشق آباد میں آپ کو لوگ گھومتے پھرتے بہت کم نظر آئیں گے، جس کی وجہ حکومتی پابندیاں ہیں۔ آپ کسی بھی ایک جگہ پر 5 سے 10 لوگ اکٹھے ہو کر نہیں گھوم پھر سکتے، ایسا کرنے پر آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے۔ عشق آباد میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت بلڈنگ ہے جن کے اوپر سفید ماربل کو استعمال کیا گیا، جو مکمل اٹلی سے امپورٹ کروایا گیا تھا۔ یہ شہر اپنی خوبصورتی کی وجہ سے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج ہے۔ ناظرین، کیا آپ نے نوٹ کیا ہے کہ عشق آباد کے روڈز پر گھومتی ہوئی گاڑیاں صرف سفید رنگ کی ہی کیوں ہیں؟ دراصل حکومت کی طرف سے کالے رنگ کی گاڑیوں پر مکمل پابندی ہے، اس لیے تمام لوگوں نے سفید، سلور اور گرے رنگ کی گاڑیاں ہی رکھی ہوئی ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کو روڈ پر کسی دوسرے رنگ کی گاڑی نہیں نظر آئے گی۔ ترکمانستان کے سابقہ صدر صفر مراد نیازوف تھے، جن کو ترکمانیوں کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ اس انسان نے ملک کے دارالحکومت عشق آباد کے مرکز میں اپنا سونے سے تیار کردہ مجسمہ بھی لگوایا تھا، جو آج بھی موجود ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ مجسمہ سورج کی روشنی کے ساتھ ساتھ گھومتا تھا، تاکہ سورج کی روشنی ہمیشہ چہرے پر پڑتی رہے اور چہرہ چمکتا رہے۔ ترکمانستان کی قومی زبان ترکمانی اور رشین ہے۔ رشین اس وجہ سے کہ ترکمانستان کبھی سوویت یونین کا حصہ ہوا کرتا تھا، اسی لیے یہاں رشین بھی بہت زیادہ بولی جاتی ہے۔ چلیے اب ہم ترکمانستان کے قدیم اور تاریخی مقامات اور شخصیات کے بارے میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں امام داؤد رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں، جن کا تعلق بھی ترکمانستان سے ہے، جو سنن ابی داؤد کے مصنف ہیں اور محدث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ کی بتائی ہوئی حدیثیں 100% پکی اور مستند ہوتی ہیں۔ پوری دنیا میں آپ کی بتائی گئی احادیث کو آنکھیں بند کر کر قبول کیا جاتا ہے۔ ان کے بعد امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ترکمانستان سے ہی تعلق رکھتے ہیں، جو جامع ترمذی کے مصنف بھی ہیں۔ یہ دونوں عظیم شخصیات اسی سرزمین کی شان ہیں۔ ناظرین، سلطان احمد سنجر کا تعلق بھی ترکمانستان کے شہر مرو سے تھا، جو ایک عظیم مسلمان بادشاہ تھے۔ آپ کے دور میں ترکمانستان کی سرزمین اسلام کی روشنی سے جگمگا اٹھی۔ آپ نے یہاں بے شمار مساجد، خانقاہیں اور مدرسے تعمیر کروائے۔ مرو شہر اسلامی علم کے نام سے مشہور ہوا۔ آج بھی مرو شہر میں صدیوں پرانی خانقاہیں، مساجد اور مدرسے موجود ہیں۔ یہ سلجوق سلطنت تھی، جہاں باقاعدہ بازار لگتے تھے، علم و فن کی محفلیں ہوتی تھیں۔ پھر منگول بادشاہ چنگیز خان کی بری نظر اس پر پڑی اور اس کے لشکر نے پورے مرو شہر کو تباہ و برباد کر دیا۔ سب کچھ ختم ہو گیا، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان شہید ہوئے۔ لیکن آج بھی اگر آپ مرو شہر میں جائیں تو یہاں سلجوق سلطنت کی باقیات موجود ہیں۔ ترکمانستان کے لوگ بہت خوبصورت ہیں، دل کے صاف اور ملنسار ہیں۔ مہمان نوازی اور خدمت کرنا ان کے خون میں شامل ہے۔ ترکمانستان کی 90% آبادی مسلمان ہے۔ ہر خوشی اور غمی کے موقع پر لوگ اسلامک روایات کے مطابق چلتے ہیں اور ترک روایات کا گہرا رنگ نظر آتا ہے۔ شادیاں خوبصورت، سادہ اور اسلامک انداز میں کی جاتی ہیں۔ ترکمانی ٹریڈیشنل لباس پہنے جاتے ہیں اور شادیاں زیادہ تر میرج ہالز میں کی جاتی ہیں۔ ملک کا سب سے خوبصورت ایئرپورٹ بھی عشق آباد میں موجود ہے، جو اڑتے ہوئے باز کی شکل کا ہے۔ یہ ایئرپورٹ دبئی کے ایئرپورٹ سے بھی کئی زیادہ خوبصورت ہے، مگر یہاں بہت کم لوگ آتے جاتے ہیں، اسی لیے زیادہ وقت یہ خالی ہی نظر آتا ہے۔ ترکمانستان کی شان اور پوری دنیا میں مشہور یہاں کے اخال ٹیکی گھوڑے ہیں، جو گولڈن رنگ کی چمڑی رکھتے ہیں
اور انتہا کے خوبصورت ہیں۔ یہ گھوڑے پچھلی کئی صدیوں سے ترکمانستان کے صحراؤں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ گھوڑے دنیا کی قدیم ترین نسلوں میں سے ایک ہیں۔ ہر سال گھوڑوں کی ایک بہت بڑی نمائش ہوتی ہے جہاں خوبصورت اور جاندار گھوڑوں کو انعام دیا جاتا ہے۔ یہ گھوڑے اتنے خاص اور اہم ہیں کہ ترکمانستان کے نوٹوں اور ٹکٹوں پر بھی ان کی تصویریں دیکھی جاتی ہیں۔ ناظرین، ترکمانستان کے دل اشکاباد میں آپ کو خوبصورت بڑے بڑے شاپنگ مالز بھی دیکھنے کو ملیں گے، مگر یہ ویران اور خالی ہی نظر آئیں گے کیونکہ عوام کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں اور نہ ہی یہ عوام زیادہ فضول خرچ ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ لوگ زیادہ تر کھیتی باڑی کرتے ہیں، مال مویشی پالتے ہیں اور زندگی کا گزر بسر کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑی لوگوں کی تعداد نوکریاں بھی کرتی ہے جن کا گزر بسر بھی تھوڑا مشکل سے ہوتا ہے۔ یہاں ایک انسان سالانہ 10 سے 12 ہزار ڈالرز تک کماتا ہے جو ناکافی ہیں۔ منگولوں کی طرح یہاں کے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد پہاڑی علاقوں میں خیمے لگا کر رہتی ہے، بھیڑ بکریوں کا دودھ بیچتی ہے اور گزر بسر کرتی ہے۔ ترکمانستان کی معیشت کا سب سے بڑا اور مضبوط ذریعہ قدرتی گیس ہے۔ اس ملک کے پاس دنیا کے چوتھے بڑے گیس کے ذخائر موجود ہیں۔ یہ ملک اپنی گیس رشیا، چائنا اور دنیا کے بہت سے ملکوں کو فروخت کرتا ہے، مگر یہ ساری دولت بادشاہ کے پاس جاتی ہے اور عوام سادہ اور بے روزگاری والی زندگی ہی گزارتی ہے۔ ترکمانستان کی کرنسی ترکمانی منات ہے۔ ایک منات پاکستانی 81 روپوں کے برابر ہے۔ ترکمانستان میں پاکستانیوں کی گنتی میں صرف چند لوگوں کی تعداد ہے جو وہاں ایز اے اسٹوڈنٹ بھی پڑھتے ہیں اور کام بھی کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ترکمانستان کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔